ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جبار صاحب, تھوڑی امیگریشن کی بات ہو جائے. امیگریشن سے ہم نے بات شروع کی تھی, پھر یہ سول رائٹس کی طرف بھی چلے گئے, پھر اس طرف آئیں گے. لیکن یہ بتائیے کہ جو امیگریشن اصلاحات کا, جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں ذکر بھی کیا کہ یہ ایک خواب بن گیا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہاں پر کبھی امیگریشن ریفارمز آئیں گی؟ میرے خیال میں آئیں گے, مگر کب آئیں گے یہ دیٹس دا کویسچن. رائٹ, کہ پہلے ہوا تھا 20 سال پہلے, مگر ابھی یہ اوباما ہر سال بول رہا ہے, 2008 سے ہر سال بول رہا ہے کہ ریفارمز کریں گے. رائٹ, اور ریپبلکنز خلاف ہے کہ نہیں کرنا ہے. رائٹ. تو لگتا ہے کہ ابھی آج کل کا پولیٹیکل کلائمیٹ ہے کہ ریپبلکنز ڈیموکریٹس ایک دم الگ ہو گئے. پہلے کمیونیکیٹ کر کے نیگوشیٹ کر کے کچھ کرتے تھے, آج کل بالکل الگ ہو گئے. رائٹ. تو ایسا لگتا ہے کہ ان نیئر فیوچر نہیں ہوگا, مگر there's other ways of doing it, the chances. You know, right now یعنی ریپبلکنز جو ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں, ایک چھوٹا سا نقطہ اٹھا لوں کہ ریپبلکن جو ہیں وہ شروع سے کافی کلوز بارڈر چاہتے ہیں. وہ امیگریشن کے مخالف نہیں ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ انلیگل امیگریشن ختم ہو, پلس جو انلیگل امیگرنٹس یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کے لیے جو لائن اپنائے ہوئے ہیں, شاید وہ ذرا زیادہ ٹف لائن ہے. اس سے آگے بعد میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, لیکن احمد کمال صاحب ہیں شکاگو سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی احمد کمال, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا جو ویڈیو میں نے دیکھا تھا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ میں یہاں 50 سال سے رہ رہا ہوں شکاگو میں. آئی کیم ان 1963. اوکے. آج تک مجھے کسی نے نہیں روکا ایئرپورٹ پہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. یہ ایسی مثالیں موجود ہیں بالکل, کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگ آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں, بلکہ پشاور سے آتے ہیں, اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. مے بی کہ اس کی وجہ یہ کہ کسی کا یا نام کہیں میچ ہوتا ہو. دیر آر ادر ریزنز, رائٹ. میں سمجھتا ہوں یہ کالر 63 میں یہ آیا تھا, تو ہی از این اولڈرلی جینٹلمین. رائٹ. شاید یہ امیگریشن والے ایج کا فیکٹر ہوگا. اوکے, بیکاز 9/11 کے بعد یہ شروع ہوا ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھا. ہاں, مگر بیکاز آف ہز ایج کہ ہی وونٹ ڈو اینی تھنگ, ہی از ناٹ اے پرابلم. کیونکہ آج کل زیادہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں کہ بٹوین 18 and 30 کے زیادہ ہوتے ہیں, تو بیکاز آف ہز ایج آئی تھنک. رائٹ. یہ بتائیے کہ جو اس وقت جو امیگریشن ڈبیٹ چل رہی ہے, اس میں دو بڑے ایشوز کیا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دو بڑے ایشوز کس بات پہ ان لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے؟ امیگریشن میں the biggest problem is from Mexico, ٹیکسس, جو میکسیکن ایلیگل آتے ہیں. جی جی جی. وہ کوئی بولتا ہے کہ فینس بناؤ, کوئی بولتا ہے کہ ڈگ اے ٹنل, کوئی بولتا ہے ڈفرینٹ طریقے ہیں. رائٹ. مگر if I can go back to one thing, Republicans چاہتے ہیں کہ امیگریشن کا کوئی ریفارم نہیں ہو, کیونکہ جو آتے ہیں میکسیکو سے وہ جا کے کام کرتے ہیں. رائٹ رائٹ. اور وہ بلو دی جو اسٹینڈرڈ ویج ہے, منیمم ویج سے کم پیسے پہ کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو رچ. احمد صاحب ہیں ٹیکسس سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی احمد, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے جی کہ ایک تو بڑے فیملی ممبرس ہیں اور وہ رپورٹنگ پہ جا رہے ہیں تقریباً کوئی 3-3.5 سال سے. ٹھیک ہے. اور ان کو ابھی موٹن میمو کے تحت کیا وہ چیز ایسی کوئی فائل کر سکتے ہیں جس سے وہ یہاں پر اسٹے کر سکے جب تک کہ کوئی فردر لا آتا ہے, یا فردر کوئی ایسی موٹن میمو کے تحت کوئی ایسی چیز ان کو مل جاتی ہے, یا فردر امیگریشن کے اندر ان کو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک کامنٹ یہ ہے میرا کہ میں ابھی لاسٹ ایئر جب میں پاکستان جا رہا تھا تو ہیوسٹن سے جو شکاگو کی فلائٹ تھی اس میں اتنا تنگ کیا گیا مجھے, یہاں تک کہ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا اڑنے کے لیے, مجھے وہاں سے فلائٹ سے میرا نام اناؤنس کر کے آدھا گھنٹہ لیٹ کیا, مجھے باہر نکالا گیا, میری ایک ایک چیز کو انہوں نے سرچ کیا, میرے لگیج کو سرچ کیا, مجھے جو ہے نا وہ پیٹ سرچ بھی ہوا. اس کے بعد مطلب میں خود اتنا امبیرس ہوا اس چیز سے کہ مطلب کیوں ایسا ہے. ٹھیک. اور تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب انہوں نے ان کا بہیو بہت, وہ جو وہاں پر بلو کلر کی جو وردی والے ہوتے ہیں, امیگریشن تو نہیں تھی پر سیکورٹی والے ہی تھے وہ, مگر انہوں نے اتنا مس بہیو میرے ساتھ کیا, اور پھر فائنلی میں بہت فیڈ اپ ہو گیا ان سے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب, میں نے کال مائی لوئر. تو انہوں نے پھر وہ ایک دم فون کسی کو کیا, پھر انہوں نے کہا کہ تم لاسٹ نائٹ کہیں سے فلائی کر کے آئے ہو. میں نے کہا میں لاسٹ 6 مہینے میں کہیں میں نے فلائی نہیں کیا. تو انہوں نے مجھے پھر وہ نام کہیں پر انہوں نے چیک کروایا تو کہنے لگے نو وی گاٹ دی رانگ پرسن. مجھے فلائٹ میں 1.5 گھنٹہ فلائٹ لیٹ کی میری وجہ سے, اور مجھے بہت انہوں نے تنگ کیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں فلائٹ پر جاتا ہوں تو اس میں مجھے وہ لوگ
میرا نام کہیں پہ میچ ہوتا ہے وہ لوگ میرے سے ساری ڈیٹیل میری پوچھتے ہیں, اس کے بعد مجھے کلیئر کر دیتے ہیں. کیا کچھ ایسا سسٹم ہے ان کا کہ کہیں پر کال کر کے آپ پوچھیں کہ کیوں مجھے روکا جاتا ہے کہ میں نام اپنا کلیئر کروا سکوں؟ مائی ایڈوائس ایسا کہ جب یہ ہوتا ہے تو ایئر لائن پہ کمپلین کرو, اور وکیل کو لے کے ایئر لائن کے ساتھ کمپلین کریں. اور پلس بعض اوقات ایئرپورٹس پر بھی میں نے دیکھا ہے جہاں پر کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے کاؤنٹرز ہوتے ہیں جہاں پر کہ آپ اپنی کوائف دے سکتے ہیں. آپ کسی ایئرپورٹ پر جا کر دیکھیں, میں نے کم از کم اورلینڈو ایئرپورٹ پہ اس قسم کا وہ دیکھا تھا, کیوسک تھا جہاں پر کہ باقاعدہ آپ جا کر اور اپنا نام جو ہے ان کو اپنی کوائف دے دیں تو آپ کو مسئلہ دوبارہ نہیں بنتا. مسز امان کی کال ہے, وہ کال لے لیتے ہیں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. جی مسز امان, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم, میں نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. مجھے امیگریشن کے سلسلے میں بات کرنا ہے میرے بھائی کے سلسلے میں. جی جی میرے بھائی اصل میں ڈیپورٹ ہو گئے تھے اور لیگل ان کو ریزیڈنس تھے وہ یہاں کے, کچھ وائف کے پیپرز کی وجہ سے مسٹیک ہوئی تھی, تو کیا وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں یا دوبارہ وہ کیس اوپن کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں؟ ٹھیک ہے. ڈیپورٹ ہوئے تھے ان کے بھائی, ان کے بھائی ڈیپورٹ ہوئے تھے, تو کیا وہ دوبارہ یہاں پر امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, مگر اٹ ڈپینڈس ڈیپورٹ کیوں ہوئے تھے. اچھا, میں سمجھتا ہوں اگر وہ بات کرنا چاہتی تو میرے کو ای میل کر سکتے ہیں ذرا ڈیٹیل بتا کے, اور میں جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, مگر یہ زیادہ ڈیٹیل ہے تو میں مزید ڈیٹیل ہو. ٹھیک ہے, عبد الجلیل صاحب ہیں کنیکٹیکٹ سے, ان کی کال لیتے ہیں. جی عبد الجلیل, یو آر آن ایئر. ہیلو عبد الجلیل صاحب. وعلیکم السلام. اب میرا کوشچن یہ تھا کہ میں یو ایس سٹیزن ہوں اور میں 96 سے سٹیزن ہوں, پاکستان آتا جاتا ہوں. کبھی وہ مجھے روکتے ہیں, کبھی مجھے وہ بھیج دیتے ریڈ فائل میں. جب میں اندر جاتا ہوں تو 1 منٹ میں مجھے کلیئر کر دیتے. ابھی لاسٹ ٹائم پہ میں نے آفیسر سے ریکویسٹ کی, وہ کہنے لگا کہ تم کو روکنے کی وجہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بھی حال میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ریموو کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. تو پھر میں لوکل آئی این ایس آفس گیا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بارڈر پیٹرول کو خط لکھو. پھر میں نے ایک خط لکھا ہے, آپ پتہ نہیں انہوں نے میرا نام ریموو کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, کبھی روکتے ہیں کبھی یہ ویسے چھوڑ دیتے ہیں مجھے. یہ سمجھ نہیں آتا مجھے. سال میں 2-3 دفعہ آنا جانا پڑتا ہے, کبھی بچوں کے ساتھ کبھی ویسے, تو یہ جو نا بڑی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. وہی کہ انہوں نے ویسے کام تو ٹھیک کیا ہے, لیٹر تو انہوں نے لکھا ہے ان کو. ہاں, میں کیا کہ زیادہ لوگ نہیں کرتے ہیں. ایک خط ملتا ہے تو لوگ وہ ایئر لائنس بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اگر ہر کوئی کرے, لیٹر لکھے, لوئر لے کے کمپلین کرے تو پھر وہ سنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مگر پورا کمیونٹی کو ایوری ون ہیز ٹو ڈو اٹ. ان کو بتانا چاہیے کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. So do you think that like the community organizations also have a role to play? Yes, and there are communities, but we have to call the community. We have to contact the community. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. قمر زمان صاحب ہیں نیو جرسی سے, ان کی کال لیتے ہیں. جی قمر زمان صاحب, یو آر آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پچھلے دنوں میں ایئرپورٹ پہ اپنے کسٹمر کی لینے گیا, میں امریکن سٹیزن, اس کو روک لیا اپنا. اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری پکچر نہیں ہے, تم نے یہ پلاسٹک سرجری کرائی ہے. وہ کہتی نہیں, میری پکچر ہے, میں روز آتی جاتی ہوں, مہینے میں 2 مرتبہ آتی جاتی ہوں. لیکن کسی کو بھی روک سکتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا چانس ہوا ہے ایئرپورٹ کو لینے کے لیے کہ کسٹمر لیٹ باہر آیا, امریکن سٹیزن یہاں کے بون ہے, ان کو بھی روک لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بات وہی بات, مگر جیسے کمپلین, ایوری ہیز ٹو کمپلین. تو یعنی ان کو پتہ چلے کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ دس. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے علاقے کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, یعنی ممبر آف کانگریس ہیں یا اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر ہیں یا اسٹیٹ سینٹ کے ممبر ہیں, ان سے بھی رابطہ کیا جانا چاہیے؟ ان سے بھی, کیونکہ آپ تو ان کے کانسٹیچوئنٹ ہیں. ہاں, مگر وہ لگتا ہے نہیں کریں گے. اب کوئی وکیل لے کے اور کمیونٹی آرگنائزیشن بگ گروپ لے کے وہاں جائیں گے نا تو زیادہ افیکٹ ہوگا. اچھا, یعنی زیادہ لوگوں کے ساتھ ایک ریپرزینٹیٹیو کمیونٹی کا وفد جو ہے وہ جائے اور وہ بات کرے تو وہ زیادہ افیکٹو طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ بات جاری رہے گی. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس.